اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و صحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ سورۃ الذریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے روزی رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کرے۔ اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا، قوت والا اور نہایت قوت والا ہے۔ اسی طرح سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کوئی روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ حضرت کعب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ہر قوم خدا کی طرف سے کسی چیز کی فتنہ میں ڈال کر آزمائی جاتی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو مال اسی لیے دیتے ہیں کہ امتحان کرے بندوں کا کہ مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور ہمسایہ کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگا۔ اور جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس نیت سے کہ مال زیادہ کرے اور اظہار فخر کرے اور لوگوں کو دکھائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل مال مومن کی ڈھال ہے۔ اگر یہ دینار ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ اور حکام ہم کو اپنا رومال بنا ڈالتے، یعنی ذلیل و خوار کرتے، اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس کچھ مال ہو اس کو چاہیے کہ مال کی اصلاح کرے، یعنی اس کو بڑھانے کی تدبیریں کرے اور ضائع ہونے سے بچائے، اس لیے کہ ہمارا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا تو وہی سب سے پہلا شخص ہوگا جو اپنے دین کو دنیا کے حفظ فروخت کر دے گا، اور فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ نافع الخلائق میں ہے کہ ایک روز ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور فکر و فاقہ سے رویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فریضہ کے بعد 10 بار انا انزلنا پڑھا کر، یعنی فرض نمازوں کے بعد 10 بار انا انزلنا یعنی سورۃ قدر پڑھا کر، اور جمعہ کے دن ناخن کٹوایا کر۔ اعرابی نے ایسے کیا اور مالدار ہو گیا۔ ناظرین، ہر سورت کے اپنے فضائل و برکات ہیں، اسی طرح سورۃ قدر کے بھی بے پناہ فضائل و برکات ہیں۔ آج کا وظیفہ رزق میں اضافہ اور برکت کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت باکمال اور خاص وظیفہ ہے۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو بارش کے دوران سورۃ قدر پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا رزق دیں گے جیسے برستی ہوئی بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ یقین عمل کے ساتھ کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ باوضو رہیں، فرض نماز اور نفلوں کا اہتمام کریں، خصوصاً چاشت کے نوافل کا اہتمام کریں، حسب توفیق صبح کے وقت صدقہ کریں چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا، روزی کی برکت اور عمر کی برکت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، درود شریف اور سورۃ اخلاص کو پڑھیں، فجر کے بعد روزانہ سورہ یاسین پڑھیں اور مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں۔ تقویٰ سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا کرنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں،
دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے سے ان بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ اللہ حافظ۔